अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला, मोहब्बतों का पैगाम, ईमान का दर्स, अमल की आमाजगाह, तक़दीस की मंजिल और तवस्सुल का अर्श उला करबला मौला में मौजूद हैं। आप सबके लिए दुआ गो हैं। जल्द अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सदक़े करबला मौला आने की शरफ़ नसीब फरमाए। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 26 शव्वालुल मुकर्रम 1444 हिजरी कमरी है, 17 मई 2023 ईस्वी है, 1172वीं किस्त नंबर आज आपके हुजूर मौला की बारगाह में हदिया करने लगे हैं। बुध का दिन है। बुध का दिन 4 आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम इन 4 आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह नूहा खां मिनहाल अब्बास ज़ैदी साहब, खीरवा जलालपुर डिस्ट्रिक्ट मीरठ तहसील सरदना इंडिया से, और नूहा व मनकबत खां सैयद नबील अब्बास रिजवी कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल का ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की नेमत उज़्मा पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। वो करीम है, उसका करम हमारे ऊपर हर हाल में है। कभी शिकस्ता दिल के साथ, कभी खुशियों, मोहब्बतों और तरन्नुम रंग दुनिया से भरपूर दिल के साथ, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। जब कभी दिल टूट जाए, इंसान को महसूस और एहसास, जज्बात, रिक्कतें, दिक्कतें, फ़िक्र, वजद, जुनून, एहसास, ताल्लुक़, रब्त और इंसान को दुआ का मौका मिलता है जब कभी दिल टूट जाए। दिल किसी भी बात पे टूट सकता है। किसी के आपके ऊपर हंसने से आपका दिल टूट सकता है, कभी किसी के किसी जुमले से आपका दिल टूट सकता है, कभी किसी के इशारे से आपका दिल टूट सकता है, कभी किसी चीज़ के हासिल होने से आपका दिल टूट सकता है, कभी किसी चीज़ के ना हासिल होने से आपका दिल टूट सकता है, कभी आपके किसी जज्बात के मजरूह होने पे आपका दिल टूट सकता है, कभी इंसान का दिल किसी की याद से टूट सकता है, कभी किसी के कौल से आपका दिल टूट सकता है, कभी किसी के फ़ेल से आपका दिल टूट सकता है। ये वो लम्हात होते हैं जब इंसान के गुनाह माफ़ हो रहे होते हैं, जब इंसान के लिए अल्लाह ने दर्जे बुलंद करने का मौका फराहम फरमाया होता है, जब आपका दिल तमायुल लो अल्लाह से लग रही होती है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से लग रही होती है। ये वो लम्हात होते हैं जिसमें इंसान का अपना तलाश करने का वक्त होता है। ये वो वक्त होता है जब इंसान अपने वजूद के अंदर तलाश करता है कि मैं क्या हूँ। जब इंसान अपने आप को तलाश करने लग जाए, खुद ही बेदार होने लगती है। खुद ही बेदार होने का मतलब है तरक्की की राहें हमवार हो जाना। लिहाजा किसी की बात से जज्बाती होके अपनी ज़ात को नुकसान पहुँचाने के बजाय अपने एहसासात को बुलंद करें, अपने जज्बात को बुलंद करें, अपने किरदार को बुलंद करें, तरक्की की राहें तलाश करें कि किस तरीके से मैं साहिब वक़ार हो सकता हूँ और ख़ुददार हो सकता हूँ, किस तरीके से मैं इज़्ज़त वाला हो सकता हूँ। इज़्ज़त दुनियावी नहीं, इज़्ज़त उखरवी के पीछे भागना है। कोई बेराहरो, कोई बदचलन, कोई बद इखलाक, कोई बद खुल्क, बद अकीदा आपको तंग करे तो आपको अपने अकीदे, अपने इखलाक, अपने चाल चलन, अपने अमल, अपने किरदार, अपने अकीदे के लिए दलील और सबात बरकरार करने का मौका तलाश करना चाहिए। ना ये कि हम भी वैसे ही हो जाएं, हमें कुछ बन के दिखाना है। बनना मुश्किल है, बिगड़ना आसान है। हम बनेंगे, ऐसे बनेंगे कि जैसा बनने का हक है। ईमान है ही मुश्किल चीज़ ना,
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے چاہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایمان لانا ہے اللہ کے اوپر۔ سخت تھا ورنہ طلب نہ کرتا، خود ہی کر لیتے لوگ۔ طلب کا مطلب یہ ہے کہ طلب ہو جانا کسی چیز کا۔ جو چیز طلب ہوتی ہے یقیناً وہ آسان نہیں ہوتی، آسان ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، آسانی سے اس پر ثابت قدم رہنا نہیں ہو سکتا۔ لہذا کوشش کرنا ہے ہمیں اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو مائل رکھنا ہے ایمان کی طرف۔ ہم ایمان کی طرف چل رہے ہیں۔ ایمان کا راستہ بہت سخت ہے، ایمان کی راہ بہت مشکل ہے، ایمان کا راستہ بہت وسیع ہے لیکن سخت بہت ہے، مشکل بہت ہے ان لوگوں کے لیے جن کا ایمان مشکل ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، جن کا چال چلن مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اہل بیت علیہ السلام کا آسرا نہ ہو تو ہماری جگہ فیل ہو جائیں۔ کامیابی کے لیے اہل بیت علیہ السلام ہے، کربلا ہے ہمارے پاس، ہمیں بقا دینے کے لیے کربلا ہے ہمارے پاس، ہمارے جذبات کو مجروح نہیں ہونے دیتی۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس دنیا نے تو ایسوں کو نہیں چھوڑا جنہیں اللہ نے آسمان سے ایسا بنا کر بھیجا کہ زمین والوں کو آسمان جانے کے راستے بتاتے ہیں، تو ہمارے پاس تو وہ ہیں۔ ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، مضطرب ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اضطراب ہمارا اہل بیت علیہ السلام کی خاطر ہو، مشکلوں کو اندر برداشت کرنے کا جذبہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے سیکھنا ہے۔ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی راہ پر عمل پہ گامزن رہنا ہے۔ ہم مشکل راستوں کے چلنے والے ہیں، ہمیں کسی سے کچھ نہیں لینا ہے۔ جنت البقیع، غدیر، عاشور، فدق، یہ ہمارے عقائد ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی سے ہمارا جذبہ گرم رہتا ہے، جوش میں رہتے ہیں۔ ان کو ہم نے سرد نہیں پڑنے دینا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ ان کے سبب سے ہمیں دین ملتا ہے۔ ہم غدیر نہیں بھول سکتے، بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غدیر کو نہیں بھولنا۔ کیوں نہیں بھولنا؟ اس لیے نہیں بھولنا، غدیر ہمارے ایمان کی بقا ہے، رسالت کے ختمی مرتبت ہونے کا ثبوت ہے، امامت کی ابتدا ہے غدیر، اور اس کے بعد آ جاتی ہے فدق۔ ہمیں پتہ چلتا ہے حق و باطل کیا ہے، سچ اور جھوٹ کیا ہے۔ ہمیں فدق کو ثابت قدم اور سے بات قلبی کے ساتھ مانتے رہنا ہے، دلیلیں تلاش کرنا ہے۔ حق کیا تھا اس میں، باطل کیا تھا، کس نے حق کو باطل کیا اور کس نے باطل کو حق کہنا چاہا، ہمیں تلاش کرنا ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد ہماری پاس اہل بیت علیہ السلام کی محبت کربلا سے بھی ہے۔ چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ و منقبت خواہ جناب سید نبیل عباس رضوی صاحب، کراچی، پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ، یا علیہ السلام، خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ کرم مولا کا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں، ہمیشہ سلامت رہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے با کرامت رہیں۔ مودت کا وقت، گھڑیاں توسل کی عبادت کا وقت، چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، مومنین کربلا کی طرف آپ کو سن رہے ہیں، چاہوں گا مومنین کے دل و روح کو کربلا سے وصل کیجئے، مودت کا نذرانہ پیش کیجئے، بسم اللہ کیجئے گا۔ بس 2 سے 3 شعر، ایک کلام کے اور ایک 2 شعر مولا حسین علیہ السلام اور جناب عباس نمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ جناب سغرا سلام اللہ کے کچھ بہن کے 2 شعر ہیں وہ پیش کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں، جن لوگوں نے دعاؤں کا کام سبوں کی نیابت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بار مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بہن نے خواب یہ کل شب ہے دیکھا، شبیہ مصطفیٰ بھیا ہمارا، پدر کے ہاتھ سے بلتا ہے دھولا، بہت مسرور ہے، خوش ہے سکینہ، چمکتا جس سے سب کا چہرہ، لیکن میں نہیں ہوں،
اللہ اللہ ارے پھوپھی اماں بلائیں لے رہی ہیں، بہت بیزار دعائیں رہی ہیں، ٹھکانہ کیا ہے بہنوں کی خوشی کا، بوجھ لے رہی ہیں، اللہ اللہ مناتا ہے جی کلبہ ہمارا، لیکن میں نہیں ہوں۔ علی اصغر کو شہوالا بنا کر بٹھایا ماں نے اکبر کے برابر، ہتھیلی پر مہندی ذرا سی، کھڑے ہیں پاس عباس سے دلاور، مجھے قاسم ہر خیمے میں ڈھونڈا، لیکن میں نہیں ہوں، افسوس میں نہیں ہوں۔ اور ابھی خواب تھا کتنا سہانا، سجن ہاتھوں میں دیکھا میں نے کنگنا، وہ سینے کا لہو روکے ہوئے تھے، کہاں کی رسم شادی کیسا صحرا، سبھی دیتے ہیں بابا کو سہارا، لیکن میں نہیں ہوں، افسوس میں نہیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ دو شعر سے مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ جب شعر کے دو شعر ہیں۔ بسم اللہ۔ زندان سے چھٹ کر آل عباس، جب چینم کرنے کرب بلا، پہنچے لغد پر غازی کی، زینب نے کیا تھا یہ نوحہ، شام والے دیکھا کہ جب چادر میرے سجاد کو رلاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے، شام والے دیکھا کہ جب چادر میرے سجاد کو رلاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے، میں تیری لاڈلی سکینہ کو تیرا چہلو منانے لا نہ سکی، خون میں ڈوبی پالیاں اس کی، بھیا تجھ کو دکھانے لا نہ سکی، ہائے بن باپ کی سکینہ کو جب تماچے نہیں لگاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے، شام والے دیکھا کہ جب چادر میرے سجاد کو رلاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے، اب پانی بچی کے سامنے لاتے، پھر اسے خاک
خاک پر گراتے تھے، اس کو کہہ کر غریب کی بیٹی دل سکینہ کا وہ دکھاتے تھے، کھینچ کر جب رسن سکینہ کی چلتے ناکے سے وہ گراتے تھے، کاش عباس تم ماں ہوتے، شام والے کھا کے جب چادر میرے سجاد کو رلاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے، میرے زخموں سے خون جاری تھا اور لب پر میرے دہائی تھی، شام والوں نے میری آمد پر شام کی ہے گلی سجائی تھی، جب تعارف حرم کا ہوتا تھا نام لے کر مجھے بلاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے، شام والے سدا ذکر السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ بہت پیارے کلام، بہت محبت کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں آپ نے ہدیہ فرمائے۔ دعا گو ہوں یہ ذکر، یہ معرفت، یہ عشق، یہ شرافت آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ شرافت ذکر ہی ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں شریف بنا دیتی ہے۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان جناب سید نبیل عباس رضوی صاحب کراچی پاکستان سے۔ خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی امیدوار رہوں گا اس مقدس محفل کو آپ خوشنود اور مبارک تر بنانے کے لیے اپنی کاوشیں پیش فرماتے رہیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، کٹھن ہے، مومن کے لیے دنیا ہے ہی دار بلا، دار آزمائش ہے، آزمائش کا مقام ہے، لہذا یہاں پر آزمائش کے لیے اپنے دل کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی مضبوطی کس طرح سے آ سکتی ہے؟ آئیں ہم ایسے لوگوں کی ہمراہی، ایسے لوگوں کی انجمن، ایسے لوگوں کی سنگت، ایسے لوگوں کی دوستی اختیار کریں جو ہمیں آخرت سے وابستہ کریں، آخرت سے ہمارے دل کی لو لگا دیں، آخرت ہمارے لیے آسان کر دیں۔ اس میں دنیا دار بھی ہو سکتے ہیں، دیندار بھی ہو سکتے ہیں، اس میں صاحبان دین بھی ہو سکتے ہیں، مالکان دین بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ صاحبان و مالکان دین تو ہمارے لیے بے درجہ اولا اس چیز کے لیے اہم المہمات ہیں۔ صاحبان دین، وارثان دین، مالکان دین اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے آخرت کی راہیں آسان فرماتے ہیں۔ ان سے متوسل ہونا ہے اس مشکل دور کے اندر، جب ہر جگہ پر قتل و غارت ہے، ہر جگہ کے اوپر چیخ و پکار ہے، ہر ایماندار بے ایمان ہو گیا ہے، ہر بے ایمان صاحب رتبہ و اقتدار ہو گیا ہے، ہر وہ شخص جس کو انسان محافظ سمجھ لے، اقتدار میں آنے کی ہوس میں انسان کو رودتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا اس مہدی، اس ہادی، اس صاحب اقتدار، اس صاحب وقار کے انتظار میں اخلاص و مخلصانہ اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے، جس کی موجودگی میں کسی چیز کا ہمیں درد نہ ہوگا، جس کی موجودگی میں ہمیں کسی چیز کی چاہت نہ ہوگی، جس کی وجود سے ہمیں وہ کچھ مل جائے گا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جن کا قرب اطمینان ہے، جن کا وجود ایمان ہے، جن کی بات قرآن ہے، ان سے ہی وابستہ رہنا ہے۔ مشکلات آتی رہیں گی، مشکلات جاتی رہیں گی، مشکلات آئیں گی اور بیٹھ اس وقت جائیں گی ہمارے دل میں جب ہم ان کو اپنے اوپر طاری کر لیں گے۔ طاری نہیں ہونے دینا اپنے آپ کو۔ للہ ہے ہم اللہ کے لیے ہیں، تو جب ہم ہیں ہی اس کے لیے، تو جو وہ چاہے اس کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص اپنی ملکیت کی حفاظت کیا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارا محافظ ہے، کیونکہ ہم اس کے لیے ہیں۔ ہم انا للہ ہیں و انا الیہ راجعون، ہم اسی کے لیے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ اپنے پاس جس طرح بلانا چاہے اس کی مرضی ہے، لہذا ہمیں اس کا ہی بن کر رہنا ہے، اس کی ملکیت بن کے رہنا ہے، اس کا غلام بن کے رہنا ہے، اس کا عبد بن کے رہنا ہے۔
लक लिसानी बहुत आसान है, इस कौल पर फ़ेली तौर पर, अमली तौर पर गामज़न रहने के लिए हमें किसी ऐसे सहारे की ज़रूरत है जो हमारे दिल को पुख्ता कर दे, हमारे ईमान को मजबूत कर दे, हमारे कौल को सच्चा कर दे, हमारे अमल को मुखलिसाना कर दे। यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है जिनका पल पल, घड़ी घड़ी, लम्हा लम्हा, लाज़ा लाज़ा अल्लाह के लिए है, इखलास के लिए है। उठना बैठना, सोना जागना, बात करना, खाना पीना, चलना, हर चीज़ अल्लाह के लिए है। वो हमारे लिए मुंजी हैं, वो हमारे लिए नजात हैं, वो हमारे लिए राहत हैं, वो हमें बुराइयों से बचाने वाले हैं, वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करने वाले हैं। दिल टूट जाए, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। दिल टूटना तो आप लोगों के अंदर के जज्बे को मजबूत करने का सबब होना चाहिए। ऐसा ना हो दिल टूटने से ईमान शिकस्ता कर लें, इखलाक शिकस्ता कर लें, गुफ्तार शिकस्ता कर लें, बात शिकस्ता कर लें, किरदार शिकस्ता कर लें। नहीं, ऐसा नहीं होने देना, बल्कि दिल टूटने के साथ अपने जज्बे ईमानी के उस कासे को जो टूट गया है, पूरे वजूद के ऊपर उस ईमान को तारी कर लेना है। हाँ, इस टूटे दिल के साथ इबादत बड़ी अच्छी होती है। इखलाक अल्लाह के साथ, इखलास के साथ हो जाता है। टूटे दिल के अंदर कुफरियात रखना गुनाह है, इसलिए कहा गया दिल टूटता है। दिल टूटे दिल के साथ ईमान को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम हुआ करता है। इसी की ट्रेनिंग हासिल करना है। यहीं पे दीन का और ईमान का टेस्ट हुआ करता है, इम्तिहान है कि यहाँ पर जहाँ पर कैफियत एक है, अच्छे और बुरे की जुदाई हो रही है, दोनों एक ही हालत के अंदर हैं। फैसला लेना है कौन कितना अच्छा है, उसे उसका दर्जा मिल जाएगा। ये इम्तिहान है। लिहाजा हालतें हर किसी की हैं, मोमिन मुस्लिम हर कोई इसी दुनिया के अंदर है, लेकिन हालत मुख्तलिफ है। कोई इस दुनिया पे राज़ी हो गया है, कोई इस दुनिया से राज़ी नहीं है। कोई दुनिया से राज़ी नहीं है इसलिए कि उसे कम मिली है, कोई इसलिए राज़ी नहीं है कि आखिरत का हिस्सा इसमें कम मिल रहा है। उसे नीयतें मुख्तलिफ हैं, अमल मुख्तलिफ है। दुनिया रहने की जगह नहीं है, ये आमाजगाह और तरबियत गाह है आखिरत के लिए, क्योंकि दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया मज़रअतुल आखिरा, मज़रअतुल आखिरा मुब्तदा ख़बर के एतबार से। लिहाजा आखिरत की खेती है, तो हमें यहाँ पर काटना है। कुछ बोया है हमने, वो काटना है। कभी दिल टूटने से आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, कभी आपकी तौहीन होने से आपकी बुराइयां झड़ जाती हैं, आपके दर्जे बुलंद हो जाते हैं। लिहाजा अब ये इन्हिदाम और तहदीम का भी एक लफ्ज़ है, इनमें से आपने इख्तियार करना है क्या है। इन्हिदाम का इनफ़ियाल मुनफ़इल कर देना के माने में है, अगर मुताद्दी करना मकसूद है तो एक चीज़ है, अगर तहदीम है हदम करने वाले मुताद्दी फ़ेल लेना मकसूद है तो और चीज़ है। बहरहाल हमारे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की कबूर को मुनहदीम किया गया, शहीद किया गया और हमें कर्ब में मुब्तला किया गया, हमें परेशान किया गया। आज तक ये कर्ब हमारे दिल के अंदर मौजूद है, रहना चाहिए। हमारा ईमान बाकी रहेगा इस तरीके से, क्योंकि ये कबूर बन भी जाएं तब भी हमें ये दर्द भूलना नहीं है, क्योंकि हमारे मौला के साथ जुल्म किया गया है और ये हमारे लिए आखिरत की राहें आसान करता है। दिल हमारा तोड़ा गया है, हमारा दिल मौला के शहीद करने से भी तोड़ा गया है, हमारा दिल हमें दरबदर होने से भी तोड़ा गया है, हमें अपनी चाहतों के हुसूल में नाकाम होने पर भी दिल टूटता महसूस होता है। कभी दुनियावी चाहते हैं, कभी उखरवी चाहते हैं। दुनियावी चाहत अगर हासिल ना हो तब भी दिल टूट जाता है, उखरवी चाहत अगर हासिल ना हो दिल टूट जाता है। लेकिन दिल अगर टूट जाए तो ईमान नहीं तोड़ना, ईमान का कासा अपने दिल और दिमाग के अंदर रखना है, अपने दिल और दिमाग के ईमान को सलामत रखना है। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर ईमान है, उसे सलामत रखना है। बेईमानी वाला भी ईमान हुआ करता है, कई बार बेईमान लोगों पे भी ईमान ले आते हैं लोग और उन्हें इस तरीके से चाहने लगते हैं जैसे ईमान का हिस्सा हो। हालांकि ना कुरान कहता है उनकी मोहब्बत को, ना फरमान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल ऐसा फरमान कोई रखते हैं कि ऐसे अशख़ास की मोहब्बत की जाए। लेकिन लोग ईमान बना लेते हैं और इस ईमान बना लेने के अंदर इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। बहरहाल हमें इस दुनिया के अंदर, अपनी इस आजमाइश की दुनिया के अंदर दिल को मजबूत रखना है,
اہل بیت علیہ السلام کے نام سے کربلا ہمارے جینے کی ترنگ ہے، کربلا ہمیں ایمان دیتی ہے، کربلا ہمیں جان دیتی ہے، کربلا ہمیں شان دیتی ہے، کربلا ہمیں یقین دیتی ہے، کربلا ہمیں اتقان دیتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں کربلا یاد رہنی چاہیے، کیونکہ یہ کربلا ہمارے لیے ہے اور ہم اس کے لیے ہیں۔ کربلا ہمارے لیے اس وقت ہے جب ہم صاحب کردار ہیں، صاحب گفتار ہیں، صاحب رفتار ہیں، اور کربلا کے لیے ہم اس وقت ہیں جب ہم اپنی زندگی کو کربلا کے اصولوں پر بتاتے ہیں، کربلا کے قوانین پر بتاتے ہیں۔ ہمیں ٹوٹے دل کے ساتھ یہاں پہ آ کے سکون ملتا ہے۔ اس لیے کہا گیا بھوکی حالت میں روضے کے پاس جائیں، زیادہ پیٹ بھر کے نہ جائیں، پیٹ بھرا ہوگا دماغ پہ غفلت آ جائے گی، خالی پیٹ آنے کی کوشش کریں۔ جب بھوکا پیٹ ہوگا نا تو دل، دماغ، سوچ، فکر، عقیدہ، عمل، عشق بیدار ہوگا۔ یہاں پہ آئیں گے آپ کی کیفیت کچھ اور ہو جائے گی، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، لب کب کب آ جائیں گے، دل متوسل ہو جائے گا مرکز توسل سے، اور ڈائریکٹ آپ کی ڈوری جڑ جائے گی اللہ سے۔ یہاں پہ کہتے نظر آئیں گے آپ کے ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ان کے ملنے کے بعد ہوتا ہے، نہ یہ کہ ان سے دور رہ کے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کافی اس کے لیے ہے جس نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور رہرو اور رہنما مان لیا۔ اہل بیت علیہ السلام کے آسرے ہم زندہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے اس مشکل زمانے کے اندر، اس پریشان دنیا کے اندر، کوئی دنیا میں تشریف لا رہا ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہے۔ ہمیں ہر حال کے اندر اپنے دل کو اللہ سے لگائے رکھنا ہے، کیفیت کو اہل بیت علیہ السلام سے ملائے رکھنا ہے۔ کہیں چہرے پر تبسم ہو تب بھی ان کو یاد رکھنا ہے، جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں انہیں یاد رکھنا ہے، ان کی مصیبتوں کو یاد رکھنا ہے۔ مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، تھوڑا بہت صحیح کریں، ضرور مطالعہ ضرور کریں، انسان کو رشد دیتا ہے۔ دوسرے کی فکر آپ کے ذہن کے اندر جب آتی ہے تو آپ کی فکر اور دوسری فکر مل کے ایک نئے دنیا ایجاد کر لیا کرتی ہے، نئی دنیا ایجاد کر لیا کرتی ہے، نئی راہیں تلاش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ کیونکہ کتاب کے اندر الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ کے کئی رخ ہوتے ہیں، جس کا رخ جہاں پر چلا جاتا ہے وہ اسی دنیا کو تلاش کر لیتا ہے۔ کئی دنیایں الفاظوں میں قید ہوا کرتی ہیں، لہذا بولو لکہ تعرفو، کلموا لکہ تعرفو، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ پھر یہ بولنا ہی ہے، کتابیں بھی باتیں کرتی ہیں، کتابیں باتیں کرتی ہیں، قرآن مجید کی باتیں ہمارے لیے اثر انداز ہیں، ہمارے اوپر اثر انداز ہیں۔ لہذا قرآن کو پڑھنا چاہیے، حدیث کو پڑھنا چاہیے، جتنا پڑھ سکیں حسب توفیق۔ ایک حدیث پڑھ لیں، مہینے میں پڑھیں، کبھی بھی پڑھیں، توسل رکھیں ان چیزوں سے۔ ہمارا دین ہے، توسل رکھنا ہے ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے۔ وقت آخری ہو گیا پروگرام کا، ایک وقت ہوگا کہ ہمارا بھی وقت آخری ہو جائے گا۔ آخرت کو یاد رکھنے کے لیے ہر لمحے ہمیں آمادہ رہنا ہے، ان مولا کو یاد کرنا ہے جو آخرت میں ہمارے بچانے والے ہیں، جن کے نام سے ہمیں پکارا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم امام زمان علیہ السلام کی رعیت ہیں، امام زمان علیہ السلام کے نام سے پکارے جائیں گے، آئیں ان کو دعاؤں میں یاد کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ Sen